اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علامہ محمد سعید صاحب، صاحبزادہ آفتاب صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، علامہ فضل کریم صاحب، دیگر پیر بھائیوں، یہ جو روحانیت کا سفر ہے، امام غزالی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ یہ جسم جو ہے نا یہ سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے۔ اگر سواری طاقتور ہو گئی تو سوار کو گرا دے گی، منزل تک نہیں پہنچنے دے گی، راستے میں ہی ذلیل و خوار کر دے گی۔ اور اگر روح یعنی سوار طاقتور ہوا تو پھر اس سواری کو اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ یہ جو روحانی سفر ہوتا ہے نا تصوف کا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو سوار ہے نا یہ ذرا طاقت والا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو ہیں وہ ہماری روح کو زخمی کر دیں، پشمردہ کر دیں، غمگین کر دیں۔ روحانیت کا جو سفر ہے ظاہر ہے یہ بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں۔ اس کا جو عروج ہے نا، جو پیک ہے اس کی، جب آپ کے 24 گھنٹے اللہ کی حضوری میں گزرتے ہیں تو یہ روحانیت ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ کرامتیں کتنی ہیں، کنے بندے نو دم کیتا تے رام آ گیا ہے، فلانے دی ایک فیکٹری ہی تے پیراں کول گئے 2 ہو گئیاں، بڑا اللہ دا کرم ہو گیا ہے۔ نہیں، مشاہدہ اور مجاہدہ، اس نفس کے خلاف مجاہدہ، تاکہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر پائے۔ تو جتنا آپ کا 24 گھنٹے میں زیادہ وقت اس کیفیت میں گزرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میں حاضر ہوں اپنے اللہ کے سامنے، تو اتنی ہی آپ کی روحانی پرواز جو ہے نا وہ بہت آگے چلی جاتی ہے۔ ہاں، یہ روحانی سفر ہے۔ علامہ صاحب کو تو پتہ ہے حدیث جبریل میں یہی بات ہے کہ عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ ہاں، یہ کوئی روحانی سفر جو ہے یہ تو یہ ہمارا ظاہر ہے کٹھ جو اجتماع ہوتا ہے یہ روحانی سفر کے لیے ہوتا ہے۔ روح جو ہے نا یہ ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خواہشوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جسم طاقتور یعنی سواری طاقتور ہو گئی، سوار کمزور ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا بنیادی مقصد آج میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ روح طاقتور ہو۔ اگر آپ کی روح طاقتور ہے تو پھر یہ خواہشوں کا مقابلہ کر لے گی۔ اس سفر میں ہمارے بزرگان دین نے اللہ کی 3 صفات پہ بڑی گفتگو کی ہے۔ یہ میں نے کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے کسی کو بھی شر پیدا نہیں کیا۔ عدم ذات شر ہے یا عدم کمال ذات شر ہے۔ اور وہاں میں نے ایک بات اور بھی آپ سے کہی تھی کہ قضا میں شر نہیں ہے۔ بہت خوب، قضا میں شر۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، وہاں قضا نہیں کہا گیا،
قدر کہا گیا ہے۔ قضا اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ کبھی شر نہیں ہوتا۔ بہت بے شک۔ اب والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، یہاں یہ کیوں کہہ دیا گیا؟ تقدیر کا تعلق آپ کی نیت سے ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو تقدیر اچھی ہے، اگر نیت بری ہے تو تقدیر بری ہے۔ تو چونکہ وہاں تمہاری نیت کا عمل دخل ہے، اس لیے کہا کہ وہاں خیر اور شر ہو سکتا ہے، اس کی قضا میں شر نہیں ہو سکتا، بہت خوب، بہت خوب۔ اس کے فیصلوں میں شر نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز وہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ یقین ہو کہ اللہ علیم ہے۔ میرے وہ جو میں نے حضوری کی بات کی، اصل میں شروع یہاں سے ہوتی ہے، اللہ کی صفت علیم سے شروع ہوتی ہے۔ وہ میرے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، درخت سے گرنے والے پتے کی آہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے۔ میری سوچ میں، فکر میں جو خیال آ رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو علیم ہے۔ یہ حضوری کی پہلی منزل ہے کہ میرا خدا جانتا ہے میرے ہر عمل کو، میری نیت کو۔ اور یہاں پہ تھوڑی سی اگر آپ محنت کر لیں تو دوسری صفت اس کی حکیم ہے۔ لفظ قضا اگر آپ سمجھ سکیں، اس لیے فرمایا کہ ایمان والے جب بھی اس کائنات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ بے شک۔ تو جو چیزیں آپ کو شر نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، مصیبتیں، تکلیفیں، اور اصل ایمان کی بھی یہ جو سورہ بقرہ میں فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، وہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہو یا بندوں کی طرف سے، اس پہ صبر کرتے ہیں، چونکہ صبر گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ راز نہیں اصل میں بندے سمجھتے، جذبات میں آ جاتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں سے تمہیں کیوں گزارتا ہے؟ وہ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تمہاری مغفرت چاہتا ہے، اور ساتھ تمہیں یہ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے حکیم کا کوئی فیصلہ شر نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، چونکہ اس کے علم کے مطابق ہے۔ اور اب بھی اگر کبھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اس کی تیسری صفت پہ بھی غور کرنا ہے۔ یہ میں تفصیلاً بات نہیں کر رہا، چونکہ یہ تصوف کی دنیا میں بڑے لمبے موضوعات ہیں کہ کیا ہو گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بچے کا دکھ آ گیا، ملازمت کا مسئلہ بن گیا، اس وقت سوچ لیا کر کے وہ رحیم بھی ہے، اللہ اللہ اللہ، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم اور رحیم بھی ہے۔ یہ ہے یہ منظر روحانیت کی اصل میں۔ تو کتنا لطف آتا ہے انسان کو پھر جب اس حضوری میں بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ یہ کیفیت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اب اس کو بندے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کے متعلق سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سال ظاہر ہے حضرت صاحب قبلہ کے بڑے ہی ظاہر ہے محبت کرنے والے اعظم صاحب دنیا سے رخصت ہوئے۔ کاموں کی سے ہمارے بھائی اللہ رکھا صاحب، بڑی محبت تھی، وہ بھی اس دنیا سے گئے۔ ڈاکٹر اختر صاحب تلونڈی والے ہیں، انہوں دنیا سے رخصت ہوئے۔ غلام مصطفیٰ کمن صاحب تھے سیالکوٹ سے، ان کی بڑی محبت تھی۔ ہمارے کالج چک کے ایک دو دوست تھے۔
اور پھر پچھلی 11ویں پہ ابھی بھائی جمیل صاحب موجود تھے. ہاں فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. ہاں ابھی تھوڑی دیر ہوئی مجھے ملنے کے لیے آئے تھے. حضرت صاحب کے فنڈ میں پیسے بھی جمع کروا گئے. اب یہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، یہ جو صدمے ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، یہ جدائی کے جو مراحل ہوتے ہیں، وہ شاید کسی موقع پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ظاہر ہے انسانی فطرت ہے کہ جدائی تو یعقوب علیہ السلام کو بھی رلا گئی تھی. کب چاہا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف مصر جائے مجھے چھوڑ کے؟ لیکن قضا جو ہے، ایک تو یہ کہ اس صبر سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا اس صبر سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور میں جب علامہ صاحب وہ روایت دیکھتا ہوں نا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا کم از کم اجر جنت ہے. بہت سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد قبلہ عالم زندہ باد صاحب زدگان زندہ باد آستانہ عالیہ ننگل شریف زندہ باد زندہ باد. بہت اب آپ کی توجہ تو نہیں ادھر گئی ہوگی، علامہ صاحب تو سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس آیت کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا. یہ ہماری تصوف کی دنیا میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں، بلکہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خوف میں ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل؟ اللہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، بہت کارساز کافی ہے ہمارے لیے. اگر اس کیفیت کو کبھی محسوس کرنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ ذہن میں رکھا کریں. جب جبریل نے آ کے کہا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض کروں، تو فرمایا تھا کہ کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے کہ میں نار نمرود میں جا رہا ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب بھی کبھی کوئی خوف کا معاملہ پیدا ہو، اس آیت کو کم از کم 41 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. آج ظاہر ہے تفصیل تو نہیں عرض کر سکوں گا، صرف آپ کو یہ ہدیہ کرتا جاؤں. اب پتہ نہیں یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ جیسے پچھلے سال میں ہم نے اتنے لوگوں کو رخصت کیا، آئندہ پتہ نہیں، تو جلدی جلدی یہ جو کچھ ہے لوگوں تک پہنچ جائے ہیں. دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ غم میں ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. پتہ نہیں ہم نے قرآن کریم سے سیکھا کیا ہے. غم میں اگر آپ مبتلا ہوتے ہیں تو اس کو بھی 41 دفعہ ضرور پڑھا کریں، صبح و شام پڑھا کریں. پڑھنا نہیں، پوری توجہ کے ساتھ ہیں. حسبنا اللہ جب کہیں تو پھر یقین ہو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. ہاں پھر وہ کیفیت ہو کافی ہے میرا اللہ میرے لیے. اور غم میں یہ ضرور کہنا ہے تو پاک ہے، میں نہیں اپنی جان فیصل کی، مجھ سے زیادتی ہو گئی. اور یہ جو آیت میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی تھی، اس کے متعلق
ہمارے ائمہ نے بھی، ہمارے بزرگان دین نے بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہارے خلاف سازش کرے، مکر کرے، آپ گر جائیں چاروں طرف سے فریبیوں میں، تو پھر یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو وہ جو 3 چیزیں میں نے اللہ کی صفات عرض کی تھیں آپ کو حضوری کے لیے، علیم ہے، حکیم ہے اور رحیم ہے، اور اس لفظ بصیر میں یہ سب کچھ آ گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب کبھی مجھے امیر حمزہ، ظاہر ہے ہاسپٹل سے یہ رابطہ رہا، جب کبھی ڈاکٹر لا دوا کر دے نا، کہتے ہیں نا سائنس نے بڑی ریسرچ کر لی، اور اب کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں گھر لے جاؤ، خدمت کرو، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ایک سٹیج اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ تجھے پتہ ہو میں بندہ ہوں کسی کا، یہ جو کچھ بھی تو نے حاصل کیا یہ سب جواب دے دیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت کہنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ ظاہر ہے یہ ایک خاص قسم کی ہماری محافل ہوتی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ظاہر ہے ہمارے خاندان چشت اہل بہشت کے بزرگان دین نے یا ائمہ نے تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے، میں کیا آپ کو، ہمارے شجرے میں ایک بزرگ ہیں ان کا ذکر ہے تو توجہ کی بات صرف کرنے لگا۔ یہ جملہ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ اقبال نے کوئی ایسے کہہ دیا تھا، کیمیا پیدا کن از مشتگلے بوسہ زن بر آستان کاملے۔ دیکھیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے، ان بزرگان دین کے در اقدس سے نگاہ کیمیا جس سے آپ کی روحانی ترقی ہو، ہوس ختم ہو جائے۔ میں رات چونڈے میں بھی دوستوں سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ آپ 1,00,000 درہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صحیح رزق حلال کا، یعنی یہ نہیں کہ حرام کے رزق کا تو صدقہ ہوتا ہی نہیں نا۔ جب میں کہتا ہوں نا صدقہ کرتے ہیں 1,00,000 درہم کا، تو اس کی ہم یہاں بیٹھ کے بڑی شان بیان کرتے ہیں، فلاں نے مسجد کے لیے اتنے دیے، مدرسے کے لیے اتنے دیے، اتنا صدقہ کیا۔ تو رات میں وہاں چونکہ مرکزی اجتماع تھا تو ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے محققین نے، فقہا نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک حرام کا درہم مل رہا ہو اور اس کو اللہ کی حضوری میں چھوڑ دینا کہ یہ حرام ہے، اس 1,00,000 درہم کے صدقے سے یہ ایک چھوڑنا بہتر ہے۔ اب سمجھے حضوری کیا ہے؟ بہت بہت خوب، اللہ نہ اس نگاہ میں خیانت آئے، باہر کو بچی نظر آئے تو اپنی بیٹی نظر آ جائے نا، اپنی بہن نظر آ جائے، اپنی ماں نظر آ جائے۔ تو اصل میں حضوری یہ ہوتی ہے، بصیرم بالعباد، اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت خوب، یہ ہے حضوری کہ میرا نفس چاہ رہا ہے کہ یہ حرام مجھے مل رہا ہے میں لے لوں، لیکن جو اس کی حضوری میں ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔
وہ حرام کے قریب نہیں جاتا۔ تو اپنے پیر بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا جانا بابرکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔